پاکستان کو رہنے کے قابل اس لیے نہیں بنایا جا سکا کیونکہ جن کے پاس اختیار ہے انہوں نے یہاں رہنا نہیں، اور جنہوں نے رہنا ہے ان کے پاس اختیار نہیں۔ خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیاروں کا کام دیتی ہیں۔ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ہمیشہ صفحہ پر لٹنا کافی نہیں ہوتا، کبھی کبھی کتاب بھی بدلنی پڑتی ہے۔ انصاف کے بغیر تو ایک گھر نہیں چل سکتا، آپ ریاست کیسے چلا سکتے ہیں؟ ہم خود کو خوددار ثابت کرنے کے لیے اکثر تکبر کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ جوانی اور صلاحیت ضائع کرنے کے لیے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں علم اور فن کی قدر نہیں، مستحق نوجوانوں کے عہدوں پر نالائق اشرافیہ قابض ہیں۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں تلخیوں کا جواب دینا، بہادری اور ظلم کو برداشت کرنا صبر تصور کیا جاتا ہے۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ انقلابی انسان یا تو مرتا ہے یا اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان ساری زندگی اپنے اس نام کو اونچا کرنے میں لگا رہتا ہے جو کہ اس نے خود سے رکھا بھی نہیں ہوتا۔ ہم اختلاف کرتے کرتے اکثر نفرت کر بیٹھتے ہیں۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر اپنی عقل ہی اپنے لیے سکون کا باعث نہ بن سکے تو پھر ایسی عقل ماتم کے لائق ہے۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ ذہانت عورت کی وہ خوبی ہے جس کا نہ ہونا بھی خوبی سے کم نہیں۔ ہم ایک ایسی غلام قوم کا حصہ ہیں جو کہ پچھلے 70 سالوں سے آزادی کی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ لفظوں کی جنگ میں فتح کسی بھی فریق کی ہو، شہید ہمیشہ سچائی ہوتی ہے۔ جھوٹ کے بعد ساری سچائی مشکوک ہو جاتی ہے۔ صرف وہی شخص عقل مند ہے جو جانتا ہے کہ کن چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں بلکہ عادت ہے۔ امیری غریبی خدا نہیں، ریاست پیدا کرتی ہے۔ ہر اس غم سے پناہ مانگنی چاہیے جس میں بے بسی شامل ہو اور انسان اپنے راز اگلنا شروع کر دے۔ عورت صرف پیسہ چاہتی ہے، یہ ان مردوں کی ایجاد ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ مصیبتیں انسان کو کمزور نہیں کرتی بلکہ ان کی طاقت کو سامنے لاتی ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ معاشرے کی تہذیب کیسی ہے تو دیکھیں کہ وہ خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ جب دشمن راز سے واقف ہوں تو سمجھ لینا دوست منافق ہیں۔ ہماری جوانیاں وہ شخص کھا جاتا ہے جو ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں ہوتا۔ لوگوں کی آوازیں بلند ہونے دو ورنہ ان کی تلواریں بلند ہوں گی۔ انسان باپ کی طرح غم چھپانا تو سیکھ جاتا ہے لیکن ماں کی طرح صبر کرنا کبھی نہیں سیکھ پاتا۔
دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک بڑی وجہ انسانوں کی کمی اور لوگوں کی کثرت ہے۔ عورت کو کم عقل کا طعنہ دینے والا مرد اس کی چند اداؤں پہ ہی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ زندگی بہت غیر یقینی ہے۔ محبت کو اسی وقت خود میں جذب کر لینا چاہیے جب وہ خود کو پیش کرتی ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ انسان کو سیاست، مذہب اور فن سے پہلے روٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے خوش قسمت چیز جو آپ کے ساتھ زندگی میں ہو سکتی ہے یہ ایک خوشگوار بچپن ہے۔ ثقافت کے نام پر رقص کرنا مذہب کے نام پر قتل کرنے سے بہتر ہے۔ ایسے لوگوں پہ اپنا وقت، جذبات اور احساسات ضائع نہ کریں جو آپ کے مستقبل کا حصہ نہ ہوں۔ قومیں اگر فحاشی سے تباہ ہوتی تو یورپ زمین میں بوس ہو چکا ہوتا۔ قومیں ظلم و ناانصافی کے سبب برباد ہوتی ہیں۔ کسی کے برے رویے کی وجہ سے اپنا ذہنی سکون نہ کھوئیں۔ ذہن ایک بار روشن ہو جانے کے بعد دوبارہ تاریک نہیں ہو سکتا۔ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا شوہر اسے اس بات کا یقین دلا دے کہ وہ اس دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے۔ یہ معاشرہ آپ کے باغی ہونے پر تنقید تو کرتا ہے پر آپ باغی کیوں بنے اس پر بات نہیں کرتا۔ اس دنیا میں جہاں آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں وہاں مہربان بنیں۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ سچائی کا دفاع کریں اور اپنا دیکھیں گے کہ ہر کوئی آپ سے کیسے نفرت کرے گا۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ تم اپنے باپ کے پسینے کا قرض کبھی نہیں اتار سکتے۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کا دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا حسد کہلاتا ہے۔ حکمت تجربے کی بیٹی ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ مفاد پرست اور کم ظرف لوگ انقلاب میں حصہ نہیں لیتے۔ خاموشی ایک مختلف انداز سے دی گئی دلیل کا نام ہے۔ منافق شخص ہر بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے اور پھر ہر چرواہے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بھی بہاتا ہے۔ رات سب کی ایک ہی ہوتی ہے، بس اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ جو شخص جتنا کم سوچتا ہے اتنا ہی زیادہ بولتا ہے۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ تعریفیں تھوڑی کم کیجیے، برے لوگوں کو احساس ہونے دیں کہ وہ برے ہیں، منافقت کی ضرورت نہیں۔ اگر تم جان لو کہ لوگ مرنے والوں کو کتنی جلدی بھول جاتے ہیں تو تم لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے زندگی گزارنا چھوڑ دو۔
تقدیر بہت کم تدبیر کا ساتھ دیتی ہے۔ بعض اوقات ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ مسائل سے نمٹنے کے لیے سوچ ایک اہم ترین ہتھیار ہے۔ اگر کبھی کسی محفل میں آپ کی تذلیل کی جائے تو سخت سے سخت جواب نہ سوچو بلکہ بہترین جواب سوچو، کیونکہ اخلاق بہت کمال کی چیز ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان خود کو تب اچھا لگتا ہے جب اسے کوئی اور اچھا لگنے لگتا ہے۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلا ہی عمل کرتا ہے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودا لگا لیں۔ شعور دماغ میں ہوتا ہے، عمر میں نہیں۔ عمر صرف آپ کے دنوں کی تعداد ہے اور ذہن آپ کی سمجھ اور زندگی کے یقین کی فصل ہے۔